منصور اور ساحرہ منصور کے ماموں کے گھر تھے اور بڑے سکون سے تھے۔ ساحرہ کبھی کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوچ کے پریشان ضرور ہو جاتی تھی، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کا دادا اسی کی ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کم از کم اس وقت تک تو نہیں جب تک ساحرہ کی ماں اپنی زمین ساحرہ کے نام نہیں کر دیتی۔ وہ بہت نام میں پلی ہوئی تھی اور گلیوں محلوں کے ان دو چار کمروں والے گھروں میں کبھی نہیں رہی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھی یہاں۔ وہ دونوں یہاں احتیاطاً بھجوائے گئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ یونیورسٹی بھی ہو آئے تھے۔ دادا اور چچا کی طرف سے مسلسل خاموشی سائرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے خاندان سے واقف تھی، اس لیے اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ اس کے گھر سے بھاگ کے منصور سے شادی کرنے کو اس کا دادا اور چچا کبھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن وہ بالکل خاموش تھے۔ سائرہ نے یہ بات منصور سے بھی کی تھی۔ منصور کا خیال تھا کہ چونکہ وہ سیاسی جاگیردار لوگ تھے، اس لیے اپنی عزت کی خاطر انہوں نے اس بات کو برداشت کر لیا تھا، اور وہ اس سلسلے میں کسی بھی کارروائی سے اس لیے گریزاں تھے کہ اگر اس کے نتیجے میں بات باہر نکلتی تو ان کی بڑی سبکی ہوتی۔ لیکن منصور کا خیال غلط تھا۔ سردار نعمان کے ہاتھ میں شاموں کی لائی ہوئی منصور اور سائرہ کے نکاح نامے کی نقل تھی۔ اس نے حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ سائرہ نے منصور سے اسی صبح نکاح کر لیا تھا جس رات اسے زبیدہ نے حویلی سے فرار کروایا تھا۔ اگر منصور اور سائرہ کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو شاید سردار نعمان کے لیے کچھ بھی کرنا بہت آسان ہوتا، لیکن اب بھی کیا مشکل تھی، اس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ سائرہ کو اٹھوا کر حویلی میں پہنچوانا اور منصور کی زندگی کی قیمت لگوا کر اس سے طلاق لینا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ سردار نعمان مسکرایا اور اس نے ایک بار پھر پڑھنے والی اینک سے غور سے نکاح نامہ دیکھا۔ اس کے سامنے منصور کے گھر کا پتہ، تمام گواہوں کے پتے، سبھی کچھ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کام کب کروانا مناسب ہوگا، لیکن اس میں سوچنے کی بات کیا تھی؟ مندری، تانا اور لنگڑا یہاں موجود تھے اور وہ آج ہی رات یہ کام کروا سکتا تھا۔ پھر سردار نعیم کمرے میں داخل ہوا۔ سردار نعمان مسکرایا اور گرم جوشی سے بیٹے کو گلے لگا کے ملا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہو تم نے 2 دن سے مجھے فون بھی نہیں کیا۔ سردار نعیم بیٹھا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ سردار نعمان نے بھانپ کے کہا، خیر تو ہے؟ سردار نعمان بھی بیٹھا، لیکن نعیم کھڑا ہوا تو وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ بابا، آپ اب بھی میری شادی سائرہ سے کریں گے؟ یہ سوال کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے سردار نعمان حیران رہ گیا۔ ہاں، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے غور سے بیٹے کو دیکھا۔ اسی لمحے میز پہ پڑی نکاح نامے کی نقل پر نعیم کی نظر پڑی۔ اس نے کاغذ اٹھا کر لمحہ بھر کو دیکھا۔ اب بھی؟ اس نے کاغذ باپ کے سامنے لہرایا۔ ہاں، اب بھی، سردار نعمان سختی سے بولا۔ معاملہ شادی کا نہیں، زمین کا ہے۔ سردار نعیم باقی پریشان تھا۔ اس نے جواب میں فقط سر جھٹکا۔ سردار نعمان اس کے قریب گیا۔ تمہیں پتہ ہے 350 ایکڑ زمین کتنی ہوتی ہے؟ سردار نعیم نے قدرے بلند آواز میں کہا، وہ شادی کر چکی ہے، مانا آپ اس کی طلاق بھی کروا دیتے ہیں، میں ایک چھوٹا عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ سردار نعمان ہنسا۔ ان کے علاقے میں ایک شوہر چھوڑ کر دوسری شادی کرنے والی عورت کو چھوٹر کہتے تھے۔ میں نے کب کہا؟ بس اسے نکاح میں رکھنا اور پھر جو مرضی آئے کرنا، مرد ایسا ہی کرتے اچھا لگتے ہیں۔
سردار نعمان نے بیٹے کا شانہ تھپکا۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، سردار نعیم نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ سردار نعمان کو حیرت کے ساتھ غصہ آ گیا۔ ایک ہی عورت کے ساتھ تمام عمر جھک مارنے والے کو ہمارے یہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیا ہو گیا تجھے؟ میں سائرہ سے شادی نہیں کروں گا، بس، نعیم نے فیصلہ کن انداز میں بات کی۔ سردار نعمان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، تیرا تو باپ بھی کرے گا، ایک ہی صورت میں تیری سائرہ سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ مر جائے، اور میں اسے مرنا نہیں دوں گا، سمجھا؟ سردار نعیم نے باپ کو گھورا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سردار نعمان کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ نعیم کے جانے کے چند لمحوں بعد تانا کمرے میں آیا۔ وہ ان دونوں کی گفتگو کے دوران کمرے کے باہر ہی تھا۔ سردار نعمان نے غصے سے کہا، بوتل لا اور گلاس اور برف بھی، دماغ خراب کر دیا الو کے پٹھے نے۔ سردار نعمان دن کے اوقات میں اکثر تو شراب نہیں پیتا تھا، اس لیے تانے نے اسے لمحہ بھر حیرت سے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ بظاہر تو یوں لگتا تھا جیسے سردار سلطان کو پوتی کے گھر سے بھاگ جانے کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن ایسا تھا نہیں۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو چلا تھا، اور جب سائرہ نے گھر چھوڑا تھا، اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اس کی بیٹی نرگس گھر سے بھاگی تھی تو اس کے فرار کی خبر یکدم ہی حویلی میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کے خیال میں سائرہ کا فرار ابھی تک مخفی تھا۔ حالانکہ حویلی کی منہ پھٹ نوکرانیوں نے گاؤں میں کتنی ہی دوسری عورتوں کو یہ بات اس درخواست کے ساتھ بتا دی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مندری، حسو، تانا اور ڈنگڑا سردار سلطان کے خاص آدمی تھے۔ اسی وقت اس کی نظر ڈیرے سے دور منشی پر پڑی، جو ٹریکٹر ڈرائیور سے کسی بات پر الجھ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اس کا منصوبہ بہت ہی کامیاب رہا تھا۔ اس نے شاہ رحمت کو سارا قصہ سنا دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ چھوکری 2-4 سال شاہ رحمت کی حویلی سے باہر نہ نکلے۔ اس دوران وہ منشی کی شادی اپنے مرے ہوئے ڈرائیور صادق کی بیوہ سے کروا دینے کا پروگرام ترتیب دے چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس اوترے منشی کی گرمی نکالنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ 2-4 سال میں اس نے سبھی کچھ بھول جانا تھا۔ اسے اور کوئی نہیں، بس یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ لالا نے منشی سے شادی کے بعد بھی بڑا گند کرنا تھا، اور وہ حرامزادی کرے گی ضرور۔ سردار سلطان کو یقین تھا۔ تو اس میں منشی کے حوالے سے اس کا نام نہ اچھلے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ لالا شاہ رحمت کو زخمی کر کے بھاگ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ رحمت کے آدمی تو لالا کو پکڑنے کی کوشش کریں گے ہی، اسے خود بھی کچھ کرنا تھا۔ لالا خوش نصیب تھی کہ اس کے آدمیوں کے ہاتھ سے بچ کے نکل گئی تھی، ورنہ اس نے انہیں یہ حکم دے کے بھیجا تھا کہ لالا کو مار کے وہیں جنگل میں دفن کر دیں۔ اس کے آدمی اس کے حکم کے مطابق زمین کھودنے کا جملہ سامان بھی ساتھ لے گئے تھے، لیکن لالا کی قسمت اچھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منشی اس بات پہ حیران ہوتا تھا کہ ایک معمولی سا مولوی سردار سلطان کے سامنے ڈٹ گیا، اور سردار سلطان نے بلا چوں چرا اس کی بات مان دی۔ حالانکہ سردار سلطان نے علاقے میں کئی ایسے کام کیے تھے جو کیے تو مذہب کے نام پر گئے تھے، لیکن ان کا مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سردار سلطان شاہ رحمت کی خصلت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ 2-4 مہینے استعمال کر کے لالا کو چچوڑی ہوئی ہڈی کی طرح پھینک دے گا۔ منشی کندھے پر پڑے پرنے سے منہ صاف کرتا اس کے پاس آیا تو اس کے پیچھے مری ہوئی چال چلتا وزیرہ بھی آیا۔ منشی نے
پرنا کندھے پہ ڈال کے سردار سلطان کو مخاطب کیا۔ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے جی۔ سردار سلطان نے وزیر کو گھور کے دیکھا۔ کیا بات کرنا چاہتا ہے کسی کنجری کے پتر؟ ہماری عزت خاک میں ملا دی تیری گشتی بیٹی نے۔ اسے اللہ رسول کا بھی خوف نہیں؟ پتہ لگ ہی گیا ہوگا تجھے۔ وزیرہ گالیوں کی بوچھاڑ میں بھیگتا رہا، پھر ہاتھ جوڑ کے بولا، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا جی، وہ اتنی تکڑی کہاں کہ شاہ جی کو زخمی کر دے۔ سردار سلطان اٹھ کھڑا ہوا اور وزیر کے منہ پر ایک تھپڑ مار کے بولا، کیا مطلب ہے تیرا؟ ہم سب بکواس کر رہے ہیں؟ شکر کر شاہ جی نیک پاک لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا اسے، ورنہ یہ بات بڑی دور تک جا سکتی تھی۔ منشی جو اب لالا کے حوالے سے مایوس ہو چکا تھا اور اسے وزیر سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، تڑق کے بولا، اپنے سردار صاحب کا منہ تھا جو شاہ جی کے مریدوں نے اس گشتی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اس ٹائم اس کی لاش کسی جنگل میں کتے بلے کھا رہے ہوتے۔ وزیر نے پھر ہاتھ جوڑے، حالانکہ اس وقت اس کا جی شدت سے اپنے ٹوٹے ہوئے دانت کے برابر والے دانت کو چھونے کو چاہ رہا تھا، جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ تھپڑ کی شدت سے جڑ سے ہل گیا ہوگا اور اس سے خون رس رہا تھا، کیونکہ وزیرہ خون کا نمکین ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کرتا تھا۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے، پر جی ذات برادری والے پوچھتے ہیں کہ لالا کب واپس آئے گی شاہ جی کے دربار سے، انہیں کیا جواب دوں؟ یہ بات سردار سلطان کے لیے بھی باعث تشویش تھی، کیونکہ سبھی کو پتہ تھا کہ وہ اپنے منشی کی شادی لالا سے طے کر چکا تھا۔ لالا کو برآمد تو راتوں رات کروا لیا گیا تھا، لیکن اب اچانک لالا کے مزار پہ جانے والی بات لوگوں کو ہضم کرانا خاصا مشکل تھا۔ لیکن سردار سلطان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ وہ مسکرایا، اور ایک کہہ دے اسے جن پڑ رہے تھے، شاہ جی نے 40 دن مزار پہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسے یقین تھا، اور اس کے پاس اس یقین کی ٹھوس وجہ بھی تھی۔ ایک تو علاقے کے لوگوں کو اس بات پر کامل یقین تھا کہ اکثر جوان عورتوں کو جن چمٹ جاتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ ان کا علاج شاہ رحمت کے بزرگ کے مزار کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتا۔ بات وزیر کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے احتیاطاً کہا، پر 40 دن گزرتے کتنے دن لگتے ہیں سائیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کے پے در پے سوالات سے سردار سلطان کا ناریل چٹک گیا، اور اس نے وزیر کی مری ہوئی ماں کے حوالے سے ایک فحش گالی دے کر کہا، پھر کچھ اور سوچیں گے، کیا پتا اس ٹائم تک وہ گشتی خود ہی ٹھڈے کھا کے واپس ہو جائے، دفع ہو جا۔ وزیر نے الٹے قدموں پر گھومتے ہوئے جو پہلا کام کیا وہ اپنے دانت کو ٹٹولنا تھا۔ واقعی اس کا دانت ہل گیا تھا۔ اس نے جی ہی جی میں سردار سلطان کو ماں کی اتنی بھیانک اور پیچدار گالی دی کہ اگر سردار سلطان کی ماں زندہ ہوتی اور یہ گالی سن لیتی تو اسے سمجھنے میں کافی وقت لگتا۔ منشی کے ہاتھوں سے لالا نکل گئی تھی، اور اس کا منشی کو بھی احساس ہونے لگا تھا۔ سردار سلطان اپنے پرانے نمک خار کی لیجوئی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے منشی کی جنسی زندگی سے کوئی دلچسپی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ منشی اگر اپنی الجھنوں میں پڑا رہا تو اس کی لمبی چوڑی جاگیر کا سارا کام تل پٹ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مسکرا کے بولا، بیٹھ جا منشی، آج اس کل کو ختم کرتے ہیں۔ منشی نے دل ہی دل میں سردار سلطان کو ایک گالی دی اور سمجھ گیا کہ سال 6 مہینے میں جب کبھی سردار سلطان اس کو خوش کرنا چاہتا تھا اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا کرتا تھا۔ منشی بیٹھا تو سردار سلطان چند لمحوں تک خاموش رہا۔ دیکھ منشی، تو اچھا بندہ ہے، وہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ وہ گشتی تو اب سمجھ گئی، پہلے بھی تیرے جوگی نہیں تھی، اب پتہ نہیں کدھر ہے، کس کے پاس ہے۔ کیا پتہ وہ اپنے عاشق کے پاس پہنچ گئی ہو، کیا پتہ نکاح کر لیا ہو، دفع کر اسے۔ میں جانتا ہوں تجھے گرمی چڑھی ہوئی ہے
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس عمر کی گرمی بہن چوت بڑی ظالم ہوتی ہے، پر ہوتی وقتی ہے۔ میری مان، صادق کی بیوہ سے نکاح پڑھوا لے، تو چاہے تو آج شام ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ سردار سلطان نے اپنی بات کا رد عمل منشی کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ منشی نے سردار سلطان کی بات اپنے مسئلے کے تناظر میں سوچی تو اسے لگا سردار سلطان بکواس کر رہا تھا۔ صادق کی بیوہ جیسی کسی عورت سے نکاح کرنا ہوتا تو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد 17 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے سوچا، اسے تو بس لانا چاہیے۔ کیا بڑے بڑے دودھ ہیں حرام زادی کے۔ منشی نے لالا کا جسم یاد کرتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اور کون کہتا ہے کہ میں اسے قابو نہیں کر سکتا؟ اس نے تجرباتاً حکیم عنایت علی کی ایک پڑیا 2-3 دن پہلے کھائی تھی اور صبح تک رہٹ پر بیٹھا سر پر پانی ڈالتا رہا تھا۔ اس نے ان 2-4 گھنٹوں میں لالا اور نورے کو وہ تمام فحش گالیاں دے ڈالی تھی جو ان دونوں، ان کے رشتہ داروں اور روئے زمین پر پائے جانے والے چوپاؤں کے مابین جنسی تعلق کے حوالوں سے اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اور اب یہ سردار سلطان بہن چود اسے کسی اور ہی راستے پہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں جی، بیاہ کرانا ہے تو اسی حرام زادی کے ساتھ، ورنہ نہیں کرانا۔ منشی ضدی بچے کی طرح بولا تو سردار سلطان مسکرایا۔ اوے کسی اوتری کے بچے، تجھے اس گشتی کے نام سے اتنی گرمی کیوں چڑھ جاتی ہے؟ وہ انگریز بہن چود غلط نہیں کہتے کہ ہر بلی اندھیرے میں کالی دکھائی دیتی ہے۔ اس دن پہلی مرتبہ منشی کو شک ہوا کہ لالا کو گاؤں سے دور بھجوانے میں کہیں سردار سلطان کا ہاتھ تو نہیں تھا، لیکن پھر اس نے اس خیال کو ذہن سے یہ سوچ کے جھٹک دیا کہ اگر ایسا ہوتا تو سردار سلطان وزیرے سے رشتہ کیوں مانگتا؟ لالا کو نورے کے ساتھ فرار ہونے کے بعد کیوں پکڑواتا اور سزان، مندری اور تانے کو حکم کیوں دیتا کہ وہ نورے کی بہن سے اکیلے میں کوئی بھی سلوک کرے؟ اور اب یہ بیان کہ لالا جن نکالنے کے عمل کے دوران شاہ احمد کو زخمی کر کے بھاگ گئی تھی۔ منشی الجھا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا۔ انگریزوں کو چھوڑے سائیں، وہ تو بغیرت ہوتے ہیں۔ سردار سلطان زور سے ہنسا۔ دفع کر۔ اچھا پھر کرنا کیا ہے؟ منشی نے لمحہ بھر سوچا۔ سائیں وہ نورا لاہور کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ ادھر ہی گئی ہوگی اس کے پاس۔ فیکٹری کا نام پتہ لگ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں، بندے بھیج کے اٹھوا لیں گے۔ سردار سلطان کو غصہ آ گیا۔ وہ شہر ہے، اگر وہ نکاح کر بیٹھی ہوگی جو اپنی ماں کے قسم کے ساتھ تو رولا ہو جائے گا۔ الیکشن آنے والے اور میں کسی مشکل میں نہیں پڑ سکتا۔ منشی نے منہ لٹکایا تو سردار سلطان پھر مسکرایا۔ دیکھ منشی، میں تو کہتا ہوں دفع کر، نکاح پڑوا صادق کی بیوہ سے اور موجیں کر۔ کیا کہتا ہے؟ اب منشی کو یقین سا ہو چلا تھا کہ سردار سلطان اسے اور لالا کو یکجا دیکھنے کے خلاف ہے۔ وہ اداسی سے بولا، ٹھیک ہے جی، پر مجھے 2-4 دن سوچنے دیں۔ اسی لمحے ہسو ڈیرے میں داخل ہوا اور پرنے سے منہ پونچھ کے بولا، پکی خبر ہے سائیں، چودھری سرفراز اسی پارٹی میں شامل ہو گیا جس میں ہم ہیں۔ میں نے سنا اس نے کئی لاکھ چندہ بھی دیا ہے۔ سردار سلطان کو کئی دنوں سے خبریں مل رہی تھیں کہ چودھری سرفراز سیاست میں حصہ لینے کو پر تول رہا تھا۔ آج تک ملک کے اس علاقے سے سردار بلا مقابلہ منتخب ہوتے آئے تھے۔ کچھ اخباروں نے اس پر اعتراض کیا تھا تو گزشتہ 2 انتخابات سے انہوں نے ایک ڈمی امیدوار بھی کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا، جس کو ان کے مقابلے میں کچھ ووٹ مل جاتے تھے، اور یوں سرداروں کی جمہوریت پسندی کا بھرم بھی رہ جاتا تھا اور بکواس کرنے والوں کی زبانیں بھی بند ہو جاتی تھیں۔ پھر وہ مسکرایا۔ کیا کہتے ہو تم دونوں؟ چودھری سرفراز ہمارے مقابلے میں الیکشن جیت سکتا ہے؟ حسو نے نفی میں سر ہلایا۔ منشی اس وقت اپنے بارے میں سوچ رہا تھا
اس لیے اس نے سردار سلطان کا سوال انسنا کر دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، ایک ہی پارٹی ہے، جیتنے کا تو سوال اس ٹائم پیدا ہوگا جب کسی کو پارٹی ٹکٹ دے گی۔ حسو کی سیاسی سمجھ بوجھ پر سردار سلطان خوش ہوا۔ اور پارٹی کا دماغ خراب ہے جو ہمیں ٹکٹ نہ دے، حسو نے اضافہ کیا۔ لیکن سردار سلطان آنے والے وقت کی مشکلات کا کچھ اندازہ کر رہا تھا۔ ہر روز نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی تھیں۔ ان میں سے چند کے حوصلے تو اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ سردار سلطان کے علاقے تک اپنے ہاتھ پیر پھیلا رہی تھیں۔ سردار سلطان نے سنا تھا کہ اس کے علاقے کے کچھ لڑکے اس کے خلاف ظہور کے ہوٹل پر کھلم کھلا باتیں بھی کرتے۔ وہ آئندہ انتخابات کا انتظار کر رہا تھا۔